اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھار اپنے صحابہ سے مزاح کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 27 مرتبہ مزاح کیا ہے۔ کچھ واقعات آپ کے گوشِ گزار کرنا چاہتا ہوں چند نصیحتوں کے ساتھ۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ احملنی، اے اللہ کے رسول مجھے سواری دیں، میں سواری کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے، ان حاملوک علی ولد ناقۃ، ہم تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے، یعنی ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دے دیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، وما اصنع بولد الناقۃ، اے اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے، وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو، اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ میرا مطلب بھی یہی تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مزاحاً کہہ دیا۔ دوسرا واقعہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس میں ایک دفعہ حاضر ہوا، آپ کے سامنے روٹی اور کھجوریں پڑی ہوئی تھی، آپ کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ادن فقل، اے صہیب قریب ہو جا اور کھاؤ۔ میں کھجوریں کھانے لگا اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری ایک آنکھ سرخ تھی، اس میں ایک تکلیف تھی۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، تأکل تمرا وبک رمدن، کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ خراب ہے۔ میں نے غرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اس آنکھ کی طرف سے نہیں کھا رہا جس میں مرض لاحق ہے، بلکہ دوسری جانب سے کھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری بات سن کر مسکرانے لگے۔ اسی طرح تیسرا واقعہ، ایک بوڑھی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، کہ اللہ کے رسول اللہ سے میری مغفرت کا سوال کریں۔ آپ نے فرمایا، یا ام فلان ان الجنت لا تدخلها عجوز، اے فلاں کی ماں، جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ بڑھیا یہ سن کر رنجیدہ ہو گئی اور روتے ہوئے واپس چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخبروہا، اس خاتون کو خبر دو، انہا لا تدخلها وہی عجوز، کہ وہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ جوان ہو کر داخل ہوگی۔ ان اللہ تعالی یقول، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ ان واقعات سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق یہ کہ مزاح کرنا وہ جائز ہے شریعت میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے مزاح کیا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مزاح کرتے تھے، لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہوا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی مزاح میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ مزاح میں بھی سچ بولنا چاہیے، حقیقت پر مبنی بات کو کہنا چاہیے۔ یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات ہیں۔